موضوع الدرس في قصة سيدنا موسى عليه السلام مع قومه وما فيها من المواعظ والعبر، سورة الأعراف، تفسير ابن كثير۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون۔ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس میں سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا قصہ مبارک ذکر فرمایا ہے کہ جب اللہ کے حکم سے وہ 70 آدمیوں کو لے کر مقام میقات یعنی طور سینا پہ پہنچے تو انہوں نے نعوذ باللہ کہا کہ ارنا اللہ جہرتاً، ہمیں بھی خدا کی کلام نہیں، اللہ پاک کو ہم براہ راست دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو وہاں قرآن میں لفظ ہے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ کہ آسمان کی بجلی نے ان کو پکڑ لیا، اور اس آیت میں ہے فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، رجفہ کہتے ہیں زمین کا ہلنا، زلزلہ آنا۔ تو دونوں آیات میں تعارض نہیں ہے، نیچے سے زلزلہ تھا، اوپر سے بجلی کی کڑک تھی، اور صحیح بات یہی ہے کہ وہ مر گئے، ان کو اسی وقت جو تھی موت آ گئی، چونکہ اسی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن پاک میں دوسری جگہ پہ یہ بات موجود ہے نص میں کہ وہ مر گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ، قال رب لو شئت اہلکتہم من قبل و ایائی، مجھے بھی ان کو بھی اگر آپ چاہیں تو اس سے پہلے بھی تو ہلاک کر سکتے تھے نا، اب تو اس براہ راست مجھ پہ الزام آئے گا کہ انہوں نے ہمارا 70 سردار جو تھا موسیٰ علیہ السلام نے مار دیا۔ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، یا اللہ ہمارے بے وقوفوں نے جو کیا بچڑے کی عبادت کی اس کی وجہ سے ہم سب کو آپ ہلاک کرتے ہیں۔ یعنی لا تہلکنا مانا ہوتا ہے کہ یا اللہ ہمیں ہلاک نہ کریں، اگر غلطی کی ہے تو ان آدمیوں نے کی ہے جنہوں نے اس بچڑے کی عبادت کی، اور وہ بھی سب بنو اسرائیل نے نہیں کی تھی، ان میں بعض نے کی تھی، تو جس پر ان کے لیے اللہ کا بڑا سخت حکم آیا کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، ایک دوسرے کو قتل کرو پھر تمہاری توبہ قبول ہو۔ اسی طرح تاریخی روایات میں بھی ہے اور کتب متقدمہ میں بھی ہے، یعنی روایات اسرائیلیہ میں بھی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم فرمایا تھا کہ کل ہم صلاۃ الاستسقاء یعنی بارش کے لیے نماز پڑھیں،
بھی پڑھنا ثابت ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے کسی الگ نماز کی ضرورت نہیں ہوتی، ویسے اللہ سے دعا کی جائے۔ اور ان کے پاس بھی حدیث ہے کہ حضور جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے کہ ایک آدمی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ہلکت المال والاموال والعیال، بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے مال بھی برباد ہو گئے، جانور بھی تباہ ہو گئے۔ تو حضور نے وہیں کھڑے کھڑے خطبے کے اندر آپ نے دعا اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم انزل علینا الغیث ولا تجعلنا من القانطین اللہم سقیا رحمت لا سقیا عذاب اللہم اسق عبادک و بلادک وانشر رحمتک یا ارحم الراحمین۔ صحابہ کہتے ہیں آسمان پہ کوئی بادل نہیں تھا، بس حضور ابھی دعا مانگ رہے تھے کہ بادل آیا اور پورے مدینے پہ چھا گیا، اور جب ہم نماز پڑھ کے نکلے تو گھٹنے گھٹنے پانی بھر گیا تھا مدینے کی گلیوں میں، اسی وقت بارش آ گئی۔ اور کیسے نہ آئے، شہر مدینہ منورہ کا ہو، مسجد نبوی ہو، اور مانگنے والا محمد مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی حضور بچے تھے، مکے میں بارشیں بند ہو گئی، قحط پڑ گئے، تو آپ کے چاچا جو تھے ابی طالب، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور علی عتبۃ الکعبہ، عتبۃ الباب، یہ کعبے کے دروازے کے آگے تھوڑا سا جو بڑا ہوا ہے نا جگہ، اسی پر حضور کو ایسے لٹا دیا، اور اس کے بعد انہوں نے دعا مانگی کہ یا اللہ تیرے اس بلد الامین کے لوگ جو ہیں وہ بارشوں کے نہ آنے کی وجہ سے برباد ہو رہے ہیں، قحط پڑ گیا ہے اور کوئی عمل نہیں ہے، اس بچے کی وجہ سے ہم پر رحمت فرما دے۔ ابی طالب نے دعا کی اور فارغ ہوئے، اس کے بعد بادل برس پڑے۔ اسی پہ ابی طالب نے حضور کی شان میں وہ قصیدہ لکھا تھا، وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَّانُ الْيَتَامَى وَعِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ اے گورے چہرے والے محمد، تیرے چہرے کو دیکھ کے بادل بھی جوش میں آ جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہاں سے یاد رکھنا، یہاں سے وسیلہ نہیں ثابت ہوتا، یعنی جب حضور موجود ہیں تو ان کا توسط وسیلہ اس کا تو کوئی منکر ہی نہیں ہے نا۔ اختلاف ہے وفات کے بعد وسیلہ پکڑنے کا، زندگی میں وسیلے کا تو کوئی انکار نہیں۔ ساری دنیا آگے کہتی ہے، بزرگوں کو بھی کہتی ہے ہمارے لیے دعا کر دیں، اس وسیلے کا تو کوئی منکر نہیں۔ اسی طرح بہرحال یہ ہے کہ حضرت سلیمان جب نکلے تو قاعدہ یہ تھا کہ بھئی عین دوپہر کے وقت میں جب چاش کا وقت ہو، گرمی زور میں ہو، باہر نکل جاؤ کھلے میدان میں، اور بڑی عاجزی سے، بڑے رو رو کے، گڑ گڑا کے اللہ سے دعائیں مانگو۔ تو جب سارے لوگ وہاں پہنچ گئے تو حضرت سلیمان نے فرمایا بھی آؤ واپس چلو۔ انہوں نے کہا حضرت وہ دعا کرنی تھی، بارش کے لیے، اب دعا کی ضرورت نہیں ہے، بارش آ جائے گی۔ تو انہوں نے پوچھا جی وجہ کیا؟ انہوں نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ چیونٹی جو ہے ایسے پڑی ہوئی ہے اور اپنے پاؤں اوپر کیے ہوئے ہیں، اور اللہ کے آگے فریاد کر رہی ہے کہ اللہم لا تہلکنا بذنوب عبادک، یا اللہ ہمیں اپنے بندوں کے گناہوں کی وجہ سے تو برباد نہ کر، ہم نے تو گناہ نہیں کیے، گناہ تیرے بندوں نے کیے۔ بارشیں بند ہو گئی ہیں اور نیچے زمین آگ بن گئی ہے، ہم کہاں زندگی گزاریں؟ فوراً بارش آ گئی۔ تو یہی بات موسیٰ علیہ السلام نے بھی کی کہ اللہم لا تہلکنا، اللہ ہمیں برباد نہ کر۔ افتہلکنا بما فعل السفہاء منا، ان بے وقوفوں نے، احمقوں نے تیری توحید کو چھوڑ کے بچڑے کی عبادت کی۔ بہرحال ان ہی الا فتنتک، یہ تیری آزمائش ہے، تیرا امتحان ہے، تو جو چاہے کرے۔
جس کو چاہے ہدایت دے اور جس کو چاہے گمراہ کر دے۔ اور اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی دعا مانگی، انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین۔ انہوں نے دعا مانگی، یا اللہ آپ ہی ہمارے مددگار ہیں، آپ ہی ہمیں بخشنے والے ہیں، آپ ہی رحم کرنے والے ہیں، اور آپ سب سے بہتر بخشنے والے ہیں۔ میرا اللہ مہربانی فرما۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ۔ یا اللہ ہمیں اس دنیا کی بھی بھلائیاں اور آخرت کی بھی بھلائیاں عطا فرما۔ یا اللہ ہم نے تیری طرف رجوع کیا ہے، ہم تیری طرف لوٹے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں اور تجھ سے معافی مانگتے ہیں اور تیری طرف رجوع کرتے ہیں۔ یعنی ہدنا معنی یہ ہوتا ہے کہ تبنا ورجعنا وانبنا الیک۔ اللہ نے فرمایا قال عذابی، میرا عذاب جو ہے اصیب بہ من اشاء، میں جس کو چاہوں عذاب دوں، والرحمتی وسعت کل شیء، لیکن میری رحمت ہر چیز پہ وسیع ہے، ہر چیز کو ڈھانپنے والی ہے۔ اب یہاں ان آیات میں غور کریں کہ پہلے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں منظور ہوئی تھی نا، کہ اللہ نے بالکل واضح فرما دیا لَقَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام جو آپ نے مانگا ہم نے آپ کو دے دیا۔ اس طرح یہاں پر وہ واضح اجابت نہیں آئی ہے۔ یہاں پر اتنا ہے کہ اللہ نے ان کو دوبارہ، جو لوگ مر گئے تھے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا، لیکن اللہ پاک نے ساتھ ہی عتاب کا اشارہ بھی کر دیا کہ موسیٰ میرا عذاب جس کو چاہے میرا عذاب پہنچے۔ ہاں آپ کو ہم یہ بھی بتلا دیں کہ میری رحمت جو ہے وہ سب کو ڈھانپنے والی ہے، ہر چیز پہ چھا جانے والی ہے۔ اسی لیے بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب یہ آیت اتری نا تو شیطان کو بھی خیال آ گیا، کہنے لگا کہ دیکھو کہ اللہ کی رحمت جو ہے جب ہر شے پہ ہے تو میں بھی تو شے ہوں نا۔ اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ابلیس ایک بہت بڑے اللہ کے ولی من اولیاء اللہ کی خدمت میں گئے اور کہنے لگے کہ بھئی حضرت آپ جو مجھے مردود اور ملعون اور مرجوم اور الى یوم الدین تک ٹھہراتے ہیں، اللہ تو کہتے ہیں رحمتی وسعت کل شیء، تو آپ یہ بتائیں کہ انا شیء ولا لا شیء، میں شے ہوں یا نہیں ہوں؟ نے کہا بھی شے تو ہو تم۔ انہوں نے کہا پھر رحمت تو مجھے بھی ملے گی نا۔ انہوں نے فرمایا بدبخت تم نے آدھی آیت پڑھی ہے، پوری نہیں پڑھی۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، میری رحمت تو ہے لیکن ان کے لیے جو مجھ سے ڈرنے والے ہیں۔ تم تو اللہ کے نافرمان ہو، تم تو اللہ کے مقابلے پہ کھڑے ہو، تم نے تو باقاعدہ چیلنج دیا ہوا ہے کہ یا اللہ آپ نے مجھے گمراہ کیا، میں تیرے بندوں کو لأغوینہم اجمعین، میں ان سب کو گمراہ کروں گا۔ ایسے حملے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ثم لا تجد اکثرہم شاکرین۔ یا اللہ میں ان کو آگے سے بھی گمراہ کروں گا، پیچھے سے بھی گمراہ کروں گا، دائیں سے بھی گمراہ کروں گا، بائیں سے بھی گمراہ کروں گا، اور پھر آپ نہیں پائیں گے اکثر کو ایمان لانے والے بلکہ گمراہ ہو جائیں۔
اللہ اکبر. یہاں علماء نے ایک بڑی مفسرین کرام نے جن کو اللہ نے قرآن کا فہم دیا ہے، دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے. یا معلم ابراہیم علمنا ویا مفہم سلیمان فہمنا. بڑی عجیب بات کی. انہوں نے کہا دیکھو بدبخت نے 4 جانب تو ذکر کی ہیں کہ آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں، لیکن 2 تو چھوڑ گیا ہے نا، اوپر سے اور نیچے سے. اس کی انہوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ اگر کسی کو نیچے سے مار پڑے نا، اس سے پھر بڑے سے بڑا بہادر بھی نہیں بچ سکتا. دیکھو نا، بڑا پہلوان جا رہا، نیچے کو پاؤں پھسل جائے، غار میں چلا جائے، کیا کرے گی بہادری؟ اسی لیے حضور نے پناہ مانگی، اعوذ بعظمتک ان نغتال من تحتنا. یا اللہ، میں تیری عظمت سے میں پناہ پکڑتا ہوں ایسی چیز ہے جو مجھے نیچے سے ہلاک کر دے. اور نے کہا کہ اوپر کا وہ اس لیے نہیں کر سکا کہ اللہ کی رحمت تو اوپر سے آتی ہے، ہر چیز اوپر سے آتی ہے. سماء رزقکم، آسمانوں سے تمہارے رزق اترتے ہیں، تو وہ نہیں روک سکتا اللہ کی رحمت. اور کتنا بڑا چیلنج ہے کہ اس نے کہا لَأُغْوِيَنَّهُمْ، سب کو گمراہ کر. اللہ نے فرمایا فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي، اس نے بھی قسم کھائی تھی نا، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. یا اللہ، مجھے تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم. دیکھو، شیطان ہے قسم خدا کی کھاتا ہے، مسلمان ہے قسم پیر کی کھاتا ہے. اور اس کا کوئی علاج ہے کسی کے پاس؟ مجھے پیر کے آستان کی قسم ہے، صحیح پیر دے پنڈے دی قسم ہے. یعنی ہلاک ہو تو پیر ہو نا، جھوٹی قسم جو ہوگی پیر ہی مرے گا نا. اپنے پنڈے کی تو نہیں کھاتا، اس کو پتہ ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں. ابلیس ہے، لعین ہے، بدبخت ہے، لیکن قسم اسی کی کھا رہا ہے، چونکہ اللہ کے سوا کسی کی قسم جائز ہی نہیں. فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ، اتنا کافی تھا نا. لیکن کتنا کلام موقع ہے کہ لام بھی ہے، پھر ضمیر جمع کا بھی، آگے اجمعین بھی ہے. اللہ نے فرمایا فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي، اور بدبخت مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم ہے، جب تک میرے بندے توبہ کرتے رہیں گے میں بھی معاف کرتا رہوں گا. تم کیا برباد کرو گے؟ ریت کے ذروں کے برابر گناہ ہوں، لیکن سچے دل سے توبہ کر لو. اللہ فرماتے آ جاؤ میرے دروازے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ انا ہدنا، ہم نے رجوع. اسی لیے بعض علماء نے کہا کہ یہود کو یہود اسی لیے بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا ہدنا، لیکن قرآن میں ان کا پورا نام بھی ہے. قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. یہود کا نام بھی ہے. تو اب یہ ہے کہ اللہ نے وہ بس ایک اشارہ فرما دیا کہ ہاں میری رحمت بڑی ہے، لیکن آگے دیکھیں کیسے شان آ گئی امت مصطفیٰ کی. الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. اللہ اکبر. ان کے لیے رحمت ہے جو میرے رسول کی، نبی کی، الامی. اللہ نے 4 چیزیں یہاں ذکر کی ہیں. الرسول، النبی، الامی الذی یجدونہ مکتوبا فی التوراۃ. امی کا معنی یاد رکھیں کہ اصل امی معنی ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ پڑھا ہوا نہیں ہوتا.
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نحن امت امیہ، ہم امی امت ہیں، لا نکتب ولا نحسب، ہم نہ لکھنا جانتے ہیں نہ حساب کتاب جانتے ہیں۔ اچھا، بعض لوگوں نے کچھ اس کے ترجمے میں اپنی طرف سے تو انہوں نے محبت میں کیا ہے، لیکن یہ مانا تو نہیں کہ محبت میں جھوٹ بولو یا محبت میں تحریف کرو۔ انہوں نے کہا کہ حضور کو امی اس لیے نہیں کہا گیا کہ وہ ان پڑھ تھے، امی اس لیے کہا گیا کہ ام القریٰ، وہ سرزمین مکہ میں پیدا ہوئے اور مکے کا نام ام القریٰ ہے، اس نسبت سے امی کہہ رہا ہے۔ لیکن یہ باتیں ہیں جس کی حقیقت کوئی نہیں۔ محبت میں بھی حد سے نہ بڑھو اور بے ادبی میں بھی گستاخی میں بھی نہ بڑھو، ورنہ تباہی و بربادی۔ دین اعتدال کا نام۔ جب حضور ایک لفظ کا خود ترجمہ کر دیں پھر اور کون مائی کا لال ہے جو دخل دے؟ آپ نے خود فرما دیا کہ نحن امت امیۃ، اور امی کون ہوتے ہیں؟ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابِ۔ جب قرآن خود ترجمہ کر دے تو پھر کسی اور کی کیا طاقت ہے کہ اس کے ترجمے بگاڑے؟ اصل پتہ ہے انہوں نے یہ تعویلیں کیوں کی کہ بھئی بظاہر کسی کو کہو یار یہ تو ان پڑھ ہے تو یہ توہین ہے نا۔ تو انہوں نے کہا ہم نبی سائیں کے لیے، سرکار کے لیے ایسا لفظ کیسے بولیں؟ بھائی اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، لیکن اصل بات کو یا تو سمجھے نہیں ہے یا پھر اللہ پاک نے یہ جو ہماری حلوہ پارٹی ہے نا، حلوے کی وجہ سے ان کو قرآن حدیث سے محروم کر دیا۔ میں نعوذ باللہ اعتراض نہیں کرتا، اللہ مجھے اعتراض سے بچائے، بلکہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔ آپ کسی ملک میں، پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، کسی بھی ملک میں چلے جائیں، یہ جتنے ہمارے اہل بدعت ہیں ان کے بڑے بڑے مدرسے ہیں لیکن علم کو پگڑیاں بندوا دیتے ہیں، وہ بھی سال کے بعد سبز، لیکن اندر کچھ نہیں۔ اچھا، اب تو میں کیا ہوا کہ کوئی آدمی فتویٰ لینے کے لیے آئے نا، وہ کہتے ہیں ابھی 2 دن لگیں گے، مفتی صاحب فارغ نہیں ہیں، 2 دن کے بعد لے جانا۔ تو وہ فتویٰ کاغذ سفید پہ لکھ کے طالب کو ہمارے مدرسوں میں بھیجتے ہیں، جواب ہم سے لکھواتے ہیں، 2 دن کے بعد مہر لگا کے دے دیتے ہیں۔ ہم تو جانتے ہیں نا جی، ہماری ساری زندگی اسی مدرسوں میں گزری، بچپن سے لے کر جوانی تک۔ ہم بھی تو یہی روٹیاں ٹکڑے کھا کھا کے پڑے ہیں۔ ہمارے لیے وہاں کوئی ایئر کنڈیشن روم نہیں ہوتے تھے، آج کل تو طالب مینو پوچھتے ہیں جی کھانا کیا ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے نا کہ رہ گئی رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی۔ ان کا جو دورہ حدیث ہے نا، وہ اس لیے کہ ان کو دورہ پڑتا ہے دماغ کا، وہ 6 کتابیں نہیں پڑھی انہوں نے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بہرحال اللہ ہدایت عطا فرما دے۔ یاد رکھو کہ لفظ امی جو ہے، یاد رکھیں، بہت توجہ سے یاد رکھنا میری بات کو، امی ساری دنیا میں جس پر بولا جائے صفت مذمت ہے، میرے مدنی سے بولا جائے تو صفت مدح ہے۔ تم نے کانٹوں کو چھوا اور گلستہ کر دیا۔ کسی دوسرے کو کہو امی، یہ توہین ہے، لیکن حضور امی اور 40 سال تک کہیں نہ جانے والا، جس نے ساری دنیا کے علوم کھول کے رکھ دیے، دنیا کیا کرے، ان کی تو شان ہے۔ وہ اگر پڑھے لکھے ہوتے تو دشمن تو پہلے بھی کہتے تھے معلم مجنون، یہ لوگوں سے سیکھ کے ہمیں سناتا ہے، قرآن خدا کا نہیں ہے۔ اگر حضور پڑھے لکھے ہو گئے تو خود لکھا ہے، اور نہ میں ایسا نبی بھیجوں گا جو کسی استاد کے آگے نہیں بیٹھے گا، جسے میں خود پڑھاؤں گا۔ اللہ، یہ
میں نہیں کہتا قرآن ہے، قرآن نے کہا ہے کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، میرا مدنی اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کریں جب جبریل پڑھتا ہے، ہم یہ آپ کی یہ تکلیف بھی برداشت نہیں کرتے ہیں۔ ثم ان علینا جمعہ، ہم تیرے قرآن کو جمع کر کے تیرے سینے میں بٹھا بھی دیں گے، پڑھا بھی دیں گے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، لوگ مدرسوں میں پڑھتے ہیں، انبیاء خدا پڑھاتا ہے۔ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، ان کے علوم وحی ہوتے ہیں، وہ کسبی نہیں ہوتے۔ تو جیسے مثلاً اس کی ایک اور مثال سمجھ لیں، شاید آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ قرآن میں صفت ہے نا اللہ کی صفات، المتکبر، واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، اسی طرح اللہ کی صفت ہے المتکبر۔ اور یاد رکھیں کسی بندے کو متکبر کہو تو یہ صفت ذم ہے، نقصان ہے، لیکن جب اللہ کے نام کے ساتھ لگ گیا تو صفت شان ہے۔ اس لیے فرمایا العظمت ازاری والکبریاء ردائی۔ تو جیسے متکبر اللہ سے لگے شان ہے، امی میرے مدنی کے ساتھ لگے تو شان محمد مصطفیٰ ہے۔ کسی سے نہ پڑھے اور ساری دنیا کو پڑھا دے، غار سے اترے اور تمام دنیا کے علوم سینے میں آ جائیں۔ اسی لیے الذی یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ یاد رکھو صرف تورات اور انجیل میں نہیں بلکہ جتنی کتابیں اللہ نے بھیجی سب میں ذکر محمد مصطفیٰ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیں نا کہ اللہ نے قیامت سے بھی پہلے عالم ارواح میں صرف دو وعدے تو لیے ہیں، ایک اپنے لیے لیا ہے اور ایک میرے مدنی محمد مصطفیٰ کے لیے لیا ہے۔ اپنے لیے کیا تھا؟ الست بربکم قالوا بلا، یہ اپنی ربوبیت کا اللہ ہے، میں تمہارا رب نہیں ہوں، صاحب بالکل ہمارے رب ہے۔ اسی طرح میرے مدنی کے لیے اللہ میں اذا اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ۔ اللہ نے سارے نبیوں سے یہ عہد لیا کہ میرا ایک نبی آئے گا محمد مصطفیٰ، اس پر ایمان بھی لانا، اس کی مدد بھی کرنا۔ حالانکہ اللہ جانتے تھے وہ تو سب سے آخر میں آئیں گے، لیکن اللہ چاہتے تھے کہ میرے بدری کے آنے سے پہلے ذکر ایوان میں شروع ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو صرف تورات انجیل میں نہیں، زبور میں ہر کتاب میں لکھا ہوا تھا اور بڑی وضاحت سے لکھا ہوا تھا کہ مولدہ بمکہ ومہجرہ بیثرب، آپ مکے میں پیدا ہوں گے اور یثرب یعنی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائیں گے۔ جب حضور آئے تو اس کا نام یثرب تھا، حضور نے پھر نام رکھا طیبہ، تو اب طابہ بھی مدینے کا نام ہے اور طیبہ بھی مدینے کا نام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اور یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ انہو یقبل الہدیۃ ولا یاکل من الصدقہ، وہ ایسے پیغمبر ہیں جو ہدیہ تو قبول کریں گے لیکن صدقہ خیرات کا مال نہیں کھائیں گے۔ وبین کتفیہ، اور دو کندھوں کے درمیان میں علامت ہے نبوت کی۔ یہ سب لکھا ہوا تھا۔
اس لیے حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں نا کہ میں نے سارا پڑھا تھا اہل کتاب سے، اور مدینے میں میں انتظار میں تھا، حضور آئے، میں نے کھجوریں پیش کی، فرمایا بھی کیا ہے؟ تو میں نے کہا حضرت یہ صدقے کی خیرات کھجوریں ہیں۔ فرمایا ساتھیوں کو صحابہ کو دے دو، میں صدقہ نہیں کھاتا۔ آج کل تو سب سے زیادہ صدقہ کھاتے ہی سید قریشی ہیں، جو حضور کی اولاد کے نام پہ کھا رہے ہیں۔ یہ بھی نہیں پتہ اللہ کے بندے تمہارے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ اور سید ہو تو نام ہے نا، ویسے بھی سید کوئی قوم نہیں یاد رکھنا، سید قوم نہیں ہوتی، قوم قریش ہے، سید لقب ہے۔ انا سید ولد آدم الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، ابو بکر سید غہول اہل الجنہ۔ یہ تو لقب ہے، ایک قوم نہیں ہے، لوگوں نے قوم بنا ڈالی ہے۔ صحیح سید ہیں، سید تو قوم ہی نہیں ہے شریف آدمی، قوم تو قریش ہے، پھر قریش کے آگے قبیلے ہیں، شاخیں ہیں، فخذ ہیں، بطن ہیں، جیسے حضور قریش کے ہاشمی یعنی قبیلے سے تھے، اصل تو قریش ہے نا۔ ان اللہ اصطفى کنانۃ من ولد اسماعیل واصطفى قریش من کنانہ واصطفى بنی ہاشم من قریش واصطفانی من بنی ہاشم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور کا ہر کتاب میں ذکر تھا، علامات تھی۔ حضرت سلمان کہتے ہیں دوسرے دن کھجوریں لے گیا، میں نے کہا حضور یہ ہدیہ ہے، آپ نے قبول فرما لی۔ اور مکے میں پیدا ہوئے، مدینے پاک ہجرت کی، یہ ساری شرطیں پوری ہو گئیں۔ حضرت سلمان کہتے ہیں کہ اب میں صرف اس لیے پریشان تھا کہ حضور کے دو کندھوں کے درمیان میں جو ختم نبوت کی علامت ہے وہ کیسے دیکھوں؟ میری کیا ضرورت ہے میں کہوں کہ حضور مجھے قمیص اٹھائے اور میں نشانی دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک دن حضور جنت البقیع الغرقد کسی صحابی کے جنازے پہ بیٹھے تھے، اور آپ نے قمیص نہیں پہنا ہوا تھا، چادر لپیٹی ہوئی تھی، اور بڑی تیز ہوا چل رہی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایسی جگہ پہ چلتے چلتے، چونکہ صحابہ کا رش تھا، اجتماع تھا، کوشش کی ایسی جگہ پہ کھڑا ہوں اور دعا بھی مانگ رہا تھا کہ یا اللہ ہوا ذرا تھوڑی سی اور تیز کر دیں کہ یہ چادر حضور کی پشت سے ہٹ جائے اور میں اپنی نشانی دیکھ لوں۔ کہتے ہیں کہ جب میں بالکل حضور کے سامنے آیا اور تالیہ سلمان ادھر آؤ، تو میں قریب گیا، ڈر بھی، حضور نے فرمایا چلو میں چادر نیچے کر دیتا ہوں، وہ نشانی بھی دیکھ لو، تم یہی دیکھنے آئے ہو؟ میں نے کہا اب صدیہ دکھایا، بس حضور انتہا ہو گئی، اب ہاتھ بڑھائیں اور مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ وہ خوش نصیب تھے جن کے ہاتھ حضور کے ہاتھ کو لگ گئے، نسبت ہو گئی اصحاب رسول اللہ۔ اس لیے علماء نے لکھے ہیں کہ تیرے میرے تو عمل تو لیں گے نا، صحابہ نسبت سے وزن ہوگا۔ کون ہے؟ اصحاب رسول اللہ، بس اتنا کافی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو آپ کی صفت یہ تھی کہ تورات میں بھی موجود ہے، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، ہر کتاب میں اللہ نے آپ کی یہ شان جو ہے لکھی تھی۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا کہ وہ امت، وہ پیغمبر کیا فرمائیں گے؟ یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، وہ بھلائی کا حکم کریں گے اور برائیوں سے روکیں گے۔ وَيُحِلُّ عَلَيْهِمُ الطَّيِّبَاتِ، اور پاکیزہ چیزوں کا حلال ہونا بیان کریں گے، یہ حلال، یہ حلال، یہ حلال۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور گندی چیزوں کو حرام کریں گے اپنی امت پہ، کہ کتا حرام ہے، خنزیر حرام ہے، اور مشرک کا ذبیحہ حرام ہے، غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا ہوا حرام ہے۔ وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ انما حرم علیکم الخمر والمیتۃ والدم، اللہ نے شراب حرام کر دی ہے، مردہ جانور حرام کر دیا ہے، اللہ نے خون حرام، خون سے مراد ہے جو ذبح کے وقت گردن سے نکلتا ہے، دم المسفوح، وہ خون حرام ہے۔
ورنہ جو کبد ہے، جگر ہے یا تلی ہے، یہ بھی تو خون ہوتا ہے نا، لیکن وہ حرام نہیں ہے، اس کا کھانا حلال ہے۔ وَيُحَلُّ عَلَيْهِمُ الطَّيِّبَاتَ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور ان پہ جو بوجھ تھے، جو سزائیں تھیں، وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور وہ زنجیریں جو ان کے اوپر ڈالی گئی تھیں، باندھا گیا تھا۔ کیوں بڑی مصیبت تھی نا کہ کپڑا پلید ہو جائے کاٹو، بدن پلید ہو جائے کاٹو، سب اللہ کے پیغمبر نے آ کے ختم کر دی۔ فالذین آمنوا بہ، جو لوگ اس نبی پر ایمان لائے، وعزروہ ونصروہ، جنہوں نے ان کی تائید کی اور مدد کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کی پیروی کی جو ہم نے پیغمبر کے ساتھ اتارا۔ نور سے مراد یاد رکھو قرآن ہے، جہاں بھی نور کا لفظ ہے قرآن ہے۔ انزلنا الیک نورا مبینا واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ اللهم اجعلنا من المفلحین، اللهم اجعلنا من السعداء ولا تجعلنا من الاشقیاء، اللهم اجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ، اللهم ارزقنا حسن الختام۔